اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کون تھے اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے اور کتنی مدت مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہو کہ ایمان لائی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم کے جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک دنیاوی فائدوں سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ اور سورۃ انبیاء میں فرمایا، اور ذوالنون کو یاد کرو جو وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر داروگیر نہیں کریں گے۔ آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اس طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے جاؤ اور مچھلی کا لقمہ ہوئے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصہ میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ دوستو، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین موصل کے ایک شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ بس آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور اپنے کفر و عناد میں بڑھتے گئے۔ جب ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو آپ ان سے الگ ہو گئے اور ان کو 3 دن میں عذاب آنے کی وعید سنائی۔ دوستو، مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ ایمان ان کو آخرت میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچائے گا، جیسا کہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ گئے، یا کہ نہیں۔ اس بارے میں 2 قول ہیں، مگر قرآن مجید کی آیات و سیاق و سباق سے زیادہ واضح یہ بات ہے کہ فائدہ دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو وہ ایمان لے آئے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے 1 لاکھ کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے، پس وہ ایماندار بن گئے اور ہم نے ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دیا۔ ایک خاص وقت تک فائدہ دینا عذاب اخروی کے دور کرنے کے منافی ہے۔ دوستو، قوم یونس علیہ السلام کی کم سے کم تعداد کے بارے میں یہ بات تو پختہ اور ثابت شدہ ہے کہ وہ 1 لاکھ انسان تھے، البتہ زائد تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، اور حضرت محقول فرماتے ہیں کہ وہ 10,000 تھے۔ الغرض آپ قوم کے ساتھ ناراض ہو کر بستی سے نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی اور موجوں کے بھنور میں پھنس گئی اور ڈھولنے لگی اور بوجھل ہو گئی۔ قریب تھا کہ کشتی والے سب غرق ہو جائے، مگر کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپس میں قرہ اندازی کر لیں، جس کے نام قرہ نکل آئے اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور ڈوبنے سے بچ جائے۔ جب قرہ اندازی ہوئی تو قرہ آپ کے نام نکلا، لیکن وہ لوگ آپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو دوسری دفعہ قرہ اندازی ہوئی تو پھر بھی قرہ آپ کے نام کا نکلا۔ پھر تیسری بار قرہ اندازی ہوئی، پھر بھی آپ کے نام کا نکلا۔ اب وہ بڑا معاملہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، یعنی آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، اس وقت کرہ ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔
دوستو واقعہ یوں ہوا کہ جب آپ کے نام قرہ نکلا تو آپ نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر اخضر سے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے آپ کو نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے نام فرمان جاری کر دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے بلکہ یہ امانت ہے، لہٰذا اس کا گوشت نہیں کھانا نہ اس کی ہڈی توڑنا۔ مچھلی نے آپ کو پکڑا اور ایک عرصہ تک آپ کو سمندر میں لیے پھرتی رہی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو آپ نے سمجھا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب اپنے اعضاء کو حرکت دی تو آپ نے محسوس فرمایا کہ میں زندہ ہوں، تو اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے اور عرض کی، میرے رب، میں نے عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے کہ کسی نے ایسی جگہ کبھی سجدہ نہیں کیا۔ دوستو اب آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس بارے میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے شبیر رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ آپ کو مچھلی نے چاشت کے وقت نگلا اور شام کو باہر پھینک دیا، اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 7 دن رہے۔ امیہ بن ابی سلت فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے یونس کو اپنے فضل سے نجات دی جبکہ وہ کئی راتیں مچھلی کے پیٹ میں گزار چکے تھے۔ سعید بن ابی الحسن اور ابو الملک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن ٹھہرے، مگر دوستو حقیقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔